ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار تشریف فرما تھے، تو ایک طالب علم تھا جو عربی پڑھ رہا تھا اور اچھا تھا عربی پڑھنے میں، پتہ نہیں وہ ایک بار جنگل سے گزر رہا تھا تو جھاڑی میں سے آواز آئی السلام علیکم، تو ادھر ادھر مڑ کے اس نے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد پھر دوسرے دن جب گزرا تو پھر آواز آئی السلام علیکم، تو جھاڑی میں کچھ ہلا، کچھ معلوم ہوا کہ آدمی ہے، تو گیا وہاں قریب، وعلیکم السلام، تو دیکھا ایک سفید ریش بزرگ امامہ باندھے ہوئے، اور ان کا بیٹا خیریت ہے؟ کہا الحمدللہ، کیا پڑھتے ہو؟ کہا میں تعلیم حاصل کرتا ہوں، فلاں عربی کی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ تو اب ان سے روز ملاقات شروع ہو گئی اس کی، ہر دوسرے تیسرے روز ان کے پاس بیٹھنے لگا۔ تو ایک دن وہ کہنے لگے بیٹا تم نے قرآن مجید یاد نہیں کیا، اگر قرآن مجید یاد کر لو تو بڑا فائدہ ہوگا، اس سے بہت فیض پہنچتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا بہت اچھی بات ہے، اب دعا فرمائیں میں ضرور قرآن شریف۔ تو اس نے جا کے حاجی صاحب سے تعلق تھا، حاجی صاحب سے عرض کیا کہ حضرت یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، ایک بزرگ سفید ریش نظر آ رہے ہیں۔ حاجی صاحب نے کہا شیطان ہے، اس کے چکر میں نہ مت پڑنا، وہ تمہاری تعلیم کو کھوٹی کرنا چاہتا ہے کہ نہ ادھر کے رہو نہ ادھر کے رہو، اور اگر تم نے چھوڑا اور حفظ شروع کیا، دیکھیے حفظ دیکھنے میں بہت اچھی چیز ہے، حفظ کو کہہ رہا ہے، حفظ کر لو گے تمہارا کام بن جائے گا۔ حاجی صاحب نے کہا شیطان ہے، اگر تم اس کے چکر میں پڑے تو نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے۔ لیکن وہ سفید ریش میں الجھ چکا تھا، اس لیے کہ امامہ دیکھ کر اتنا بڑا امامہ اور اتنی بڑی سفید داڑھی، ایسا آدمی تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ حاجی صاحب سمجھ نہیں پا رہے ہیں بات، مجھے اوپر والے نے نواز دیا ہے، اتنا بڑا بزرگ مل گیا، بس اس نے حفظ کرنا شروع کر دیا اور اس کا دماغ چل گیا، کچھ دن پاگل ہو گیا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ تو یہ ہوتا ہے، ان تمام چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے، کون نظر آ رہا کون نظر نہیں آ رہا، لوگ ان تمام چکروں میں پڑھتے رہتے ہیں اور معاملہ خراب ہو جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور اکثر ہمارے، اور اس میں لوگ سمجھ لیتے ہیں، ایک بات اور بیچ میں یاد رکھیں کہ آج کل یہ بھی چلا ہوا فلاں بزرگ نے فلاں صاحب کو خلافت دے دی ہے، تو خلافت کوئی جنت کا ٹکٹ تھوڑی ہے۔ آج کل لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات پتہ نہیں کہاں سے بیٹھ گیا ہے کہ اگر کوئی بزرگ ان کو اجازت دے دے تو بس خود بھی اڑنے لگتے ہیں اور لوگ بھی وہ زیادہ اڑا دیتے ہیں کہ وہ کہاں پہنچ گئے۔ یہ کوئی بھی نہ جنت کا ٹکٹ ہے نہ خوش ہونے کی چیز ہے۔ ہاں بہت ذمہ داری کی بات ہے کہ آپ کو ذمہ داری ڈالی، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہمارے طلباء کو ندوے میں یا دیوبند میں سند مل جاتی ہے، تو اب جو سند میں ملنے کے بعد پڑھتا لکھتا ہے تو عالم بڑا عالم بن جاتا ہے، اور نہ کتنے ہیں جو سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں بلکہ دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو آج ایسی خلافت والے بھی ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں حضرت نے خلافت دی ہے تو حضرت کو غلطی نہیں کر سکتے، یہ سب بلا وجہ کی باتیں ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو بارگاہ رسالت سے ان کو الہام پر اور فراست پر اور پہچان پر سند ملی ہوئی ہے، حضرت عمر سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی تمہارے اس امت میں صاحب الہام ہوگا تو عمر ہوں گے۔ ان کا حال یہ ہے کہ ایک منافق پہنچ گیا گورنر بن گیا، حضرت عمر نے بنایا گورنر، تو حضرت عمر نے گورنر بنا دیے بغیر سمجھے۔ آپ کہیے کہ حضرت عمر کے سمجھ نہیں تھی، ایک منافق پہنچ گیا، لیکن ہاں ظاہر ہے کہ عمر ہے۔ حضرت حذیفہ سے پوچھا، ان کو معلوم تھا کیونکہ، تو انہوں نے کہا ہاں ایک ہے گورنر، ایک آپ کا گورنر ہے منافق، تو حضرت عمر نے اسی وقت اس کو معذور کر دیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کو دیکھنا پڑے گا آدمی ہے کیسا، سنت کے مطابق جو میں نے کہا سچا ہے کہ نہیں عمل۔ اگر ایک بار بھی جھوٹا معلوم ہو جائے کہ فلاں جھوٹا ہے تو اس کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ قرآن میں فرمایا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ ظاہر ہے کہ جھوٹوں کی صحبت میں رہو گے، جھوٹے ہو کر رہو گے، آج نہیں تو کل تمہارے اندر جھوٹ پیدا ہو جائے۔ جس کی صحبت میں رہو گے صحبت کا اثر ہوتا ہی ہوتا ہے۔ جھوٹ کے الگ الگ طریقے ہیں، اور جھوٹ کے جیسے ہم نے کہا صاف جھوٹ بولنا، اور ایک یہ تقریر، جھوٹی تقریر جس میں فصاحت و بلاغت کے دریا بہائے جا رہے ہیں، یہ بھی فرمایا گیا نفاق کے شعبوں میں سے ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بڑے بزرگ حضرت عمر کے پاس آئے اور ایک صحابی ہیں اور انہوں نے آ کے تقریر کی تو ڈنکا پٹ گیا، لوگ ان کی تقریر لہلوٹ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آئے تو انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، ابھی گھر واپس نہیں جانا ہے۔ 1 سال ان کو ٹھہرائے رکھا اپنے پاس، کام کچھ نہیں تھا، ٹھہرائے رکھا۔ 1 سال کے بعد کہا اب جاؤ۔ ایک دوسرے قبیلے کے تھے تو انہوں نے کہا حضرت امیر المومنین 1 سال آپ نے کوئی بغیر کام کے ٹھہرائے رکھا؟ کہا تم نے تقریر بہت اچھی کی تھی اس لیے مجھے شبہ ہو گیا تم منافق تو نہیں ہو، میں تم کو چیک کر رہا تھا کہ بات جو کہتے ہو وہی عمل ہے کہ نہیں۔ جب چیک کر لیا اور معلوم ہو گیا کہ تم ٹھیک ہو تو میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اسی لیے ایک جگہ یہ لکھا ہوا دیکھا، غالباً حدیث ہے، فرمایا آپ نے مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر ایسے منافق سے ہے جو علیم اللسان ہوگا، جو زبان کا بہت ہی اچھا ہوگا، بڑا ہی زبان اس کی تیز چلتی ہوگی، بہترین بات کرنے والا، اپنے کیس کو ایسا پیش کرے گا کہ معلوم ہوتا ہے کہ بس سب کچھ انہی کے پاس ہے، ہوگا بالکل منافق پکا پلے درجے، اپنے جھوٹے واقعات، اپنے جھوٹی کہانیاں گڑھ گڑھ کر اس طرح بیان کرے گا کہ سامنے والا بالکل ایسا محسوس کرے گا کہ اس سے زیادہ تو عمدہ بیان کرنے والا سچا پیدا نہیں ہوا۔ حدیث میں آتا ہے سب سے بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی کے سامنے وہ بیان کرو، ایک ایسی بات بیان کرو کہ وہ تو تمہاری تصدیق کر رہا ہو اور کہے واہ حضرت نے کیا بات بیان کی ہے، اور تم سمجھ رہے ہو کہ میں جھوٹ بیان کر رہا ہوں، اندر سے سمجھتے ہو جھوٹا واقعہ ہے، جھوٹی کہانی گڑھ کے سنا رہے ہو، اور سامنے والا تمہاری ملمہ سازی اور تمہاری زبان آوری کی وجہ سے اس طرح تم اپنے کیس کو پیش کر رہے ہو، معلوم تم سے اچھا پیش کرنے والا پیدا نہیں ہوا، اور سامنے والا دھوکے میں پڑا ہوا ہے، تو فرمایا اس سے بڑی خیانت نہیں ہو سکتی۔ یہ آج کل اس دور میں اتنا زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا آدمی، ان کو سند رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے ملی، لیکن ان کو بھی دھوکہ ہو گیا۔ تو یہ کہہ دینا فلاں نے اجازت دے دی ہے، فلاں کی سند مل گئی ہے، فلاں کی خلافت مل گئی ہے، اس وجہ سے وہ جنت کے ٹکٹ لے کر آئے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ بس آنکھ بند کر کے ماننے کا یہاں تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ اسلام نے آنکھ کھول کر رکھنے کو کہا ہے، اندھے ہیں وہ لوگ جو آنکھیں بند کرتے ہیں اپنی۔ یہاں تو قرآن کی آیتوں کے بارے میں کہا گیا کہ اندھے و بہرے ہو کر آیتوں پر بھی گرتے نہیں۔ آنکھیں کاہے کے نہیں بنائی اللہ نے، کان کاہے کے نہیں بنائے، اسی لیے کہا گیا کان، آنکھ، دل تینوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر چیز سن لی آپ نے، مان لیا فوراً، بڑے بھولے بھالے ہیں آپ تو۔ دال چاول میں تو بڑی تحقیق ہوتی ہے، دال چاول پیٹ کا معاملہ ہے، اس میں تو بڑی تحقیق کریں گے آپ جا کر کہ اچھی منڈی سے اچھا چاول لے کر آئے، پرانا چاول ہونا چاہیے، اور باطن جس سے وابستہ ہے وہ جو آ جائے، اور بڑی لمبی داڑھی لمبا صافہ دیکھ کر بس ان کے لہلوٹ ہو گئے اور ان کے چکر میں پڑ گئے، اور بعد میں روتے گاتے پھرتے ہیں۔ ارے بھائی چیک کرنا چاہیے، جھوٹ تو نہیں بولتا، قول و عمل میں تضاد تو نہیں ہے، منافق تو نہیں ہے، اور اگر معلوم ہو جائے تو اس سے بچنا چاہیے اور اس کے صحبت میں نہیں رہنا چاہیے، ورنہ ظاہر ہے کولے والے کے پاس سے کوئلے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ آپ جس کے پاس جائیں گے اس سے وہی ملے گا، جس کے پاس جو دکان ہے، جھوٹ کی دکان ہے جھوٹ ملے گا۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے پاس جھوٹوں کا مول ہوتا ہے، ایک جھوٹ بولنے والے نہیں، وہ جھوٹ بولنے کے بادشاہ، اور ان کے چاروں جتنے جھوٹے ہیں سب ان کے ایجنٹ، وہ جھوٹ پر سارا کاروبار چل رہا ہے۔ تو یہ تو دور جھوٹ کا ہے، اندر کچھ پیکٹ کچھ، دکھاوا لیبل کچھ، یہ دور بہت آنکھ کھول کے رہنے کا ہے، یہ نہیں کہ بس ہر ایک کے چکر میں پڑ گئے اور پھر پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ بھی فرمایا گیا کہ بہت برا ہے اس کے لیے کہ کوئی بات بیان کرے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، یعنی جھوٹ بولے ہنسانے کے لیے، جھوٹ بولے، تو اس کو بھی آپ نے فرمایا اس کا برا ہو 3 دفعہ فرمایا، ویل للذی حدث، اس کے لیے برا۔ یہاں تو جو بات بھی زبان سے نکلے بالکل سچ ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہمارے جتنے اللہ کے ولی ہوتے ہیں
وہ جھوٹ نہیں بولتے. آپ کسی ایک کے بارے میں بھی آپ کچھ بھی ان سے پوچھیے، وہ صحیح بات بتائیں گے ورنہ ٹال جائیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بتانا مناسب نہ ہو اس وقت تو وہ اس وقت ٹال دیں گے، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ جھوٹ بول دیں. جھوٹ کی گویا کہ صلاحیت ایمان کے ساتھ نہیں پیدا ہوتی، اور ولایت کے ساتھ تو ظاہر ہے اور زیادہ، کیونکہ ایمان کے وہ اعلیٰ درجے پہنچ گئے، اور جب ایمان کے اعلیٰ درجے پہنچ گیا تو جھوٹ کیسا؟ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی آئے یا نہ آئے، سمجھے یا نہ سمجھے، ہمارا معتقد ہو یا نہ ہو، ہم کو ہماری باتوں کو سنے یا نہ سنے، یہ سب کچھ بھی نہیں. ہم کو تو کام کرنا ہے، مقصود اللہ کی رضا ہے بس، اور کچھ مقصود نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مدرسے کے جھگڑے کے بارے میں لکھا کہ جب مدرسے والے آئے اور فرمایا کہ بھائی مقصود مدرسہ نہیں ہے، اللہ کی رضا ہے. اگر اللہ کی رضا کے ساتھ کام کیا جائے تو مدرسہ مدرسہ ہے، ورنہ مدرسہ بند کر دو. جب نظر اللہ کی رضا پر ہوگی تو آدمی سچ بولے گا، اور اس کی زبان سے سچ ہی نکلے گا. تو اس لیے پورا یہ باب جو ہے سچائی کا، یہ ہم لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں کیا جھوٹ عام اس کا چلن ہو چکا ہے. اتنا بڑھ گیا ہے کہ جھوٹ کو گویا کہ برا سمجھتے ہی نہیں. یہ اور بری بات ہے. بری چیز کو آدمی برا ہی نہ سمجھے تو اور بری بات ہے. حالانکہ یہ تک فرما دیا آپ نے کہ بخل اور بزدلی ایمان کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، لیکن جھوٹ کے ساتھ ایمان نہیں جمع ہو سکتا. اس لیے ہر شخص کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور شروع سے آدمی جب مشق کرتا ہے تبھی جھوٹ سے رک. جیسے ہم نے کہا نا، بچے کو جھوٹ سے بچائے گا تبھی تو وہ بچہ سچا ہوگا. اگر بچپن میں آپ نے بچے کو نہیں ٹوکا اور جھوٹ کی عادت پڑ گئی، دیکھا کہ اماں ابا بھی جھوٹ بول رہے ہیں. جیسے گھر میں واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ بچے سے کہا کہ کوئی ملنے آیا کہ پوچھا ابا ہے، تو ابا نے کہا کہہ دو کہ نہیں ہے. تو بعض بچے آ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابا کہہ رہے ہیں کہہ دو کہ نہیں ہے. تو جھوٹ کا آخر میں بھانڈا ایسے ہی پھوٹتا ہے. جھوٹ کی ہنڈیا جو ہے چوراہے پر پھوٹتی ہے آ کر. آج جھوٹ کے ذریعے سے آپ اپنا چاہے کتنا کاروبار چلا لیں، لیکن جھوٹا کاروبار جھوٹا ہی ہوا کرتا ہے، اور جب حقیقت سامنے آئے گی پورا کاروبار بیٹھ جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سچائی سے جوڑ دے، اور حال کو بھی سچا کر دے، اور ہمارے قول کو بھی سچا کر دے، اور عمل کو بھی سچا کر دے. وآخر دعوانا